پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بلوچستان کے حوالے سے اور خاص طور پہ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ 8ویں ورکشاپ کا کامیاب انعقاد ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ہمارا جو فالو اپ پروگرامز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور تعارف میں نے آپ کا ہمارے مہمانوں سے کروا دیا تھا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ فاطمہ خان نے اور سلمان لطیف صاحب نے اور دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. انٹروڈکشن ہم آپ کا پہلے کرا چکے تھے, بریک کے بعد آپ دوبارہ آئے ہمارے ساتھ. خوش آمدید فاطمہ اور سلمان. تھینک یو سو مچ ظفیر. فاطمہ, گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. کس طرح دیکھتی ہیں خاص طور پہ جو سول اور عسکری حکومتوں کا کردار ہے بلوچستان کے حوالے سے, اور چونکہ چاہے گورنر ہاؤس ہو یا سیم ہاؤس ہو, آپ بڑی ایکٹیو ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن بھی ہے, آپ کا کام بھی کرتی ہیں. سیکیورٹی, امن و امان کی بحالی, یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے فورسز کا کام ہے اور اس میں وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر بھی رہے ہیں. 27 دنوں میں ہمیں اس پہ بریفنگ بھی دی گئی سول حکومت کی طرف سے بھی اور عسکری قیادت کی طرف سے بھی. لیکن اس کمبینیشن کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اور جو تھوڑا بہت ہمیں وہاں سروے کرنے کا موقع ملا اس میں جو ہماری سویلین سائیڈ ہے وہ کہیں ویک نظر آتی ہے, عدم استحکام ہے اس میں, اور 2-2.5-3 سال مدت پوری نہیں کر سکتے, 2 سال پورے کرتے ہیں, 3 سال سی ایم چینج ہو جاتے ہیں, گورنر چینج ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ظفیر, پہلی جو آپ کی بات تھی کہ بلوچستان کے اندر جو سول حکومت ہے اس کی کیپیسٹی کا ایشو ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ یہ ہے, وہ لیک آف آنرشپ ہے کہ جب تک آپ اپنے حکومت کے اور اپنے صوبے کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہوں گے. ہمیں اگر پالیٹکس کا مقصد یہ ہو جائے کہ آپ نے اپنی ذات کو صرف فائدہ پہنچانا ہے یا صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے, تو یہ پھر پالیٹکس کا مطلب نہیں ہے. پالیٹکس کا بیسک مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ صوبے کو فائدہ پہنچائیں, اپنے علاقے کو فائدہ پہنچائیں. جب تک آپ نے وہ آنرشپ ڈیولپ نہیں ہوگی پاکستان اور بلوچستان کے ٹورڈز نیشنلزم, آپ کی پیٹریٹزم کے ٹورڈز, مطلب آپ کو حکومت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچیں اور خاص کر جو ہے اپنے فائنینشیل جو بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں صرف سوچیں کہ آپ کی فیملی اور آپ کی جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کتنے بینیفٹ ہو رہے ہیں, بلکہ آپ جو عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے, خاص کر جو آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجتی ہے, اسمبلیوں کے اندر بھیجتی ہے, اگر آپ ان کی آواز نہیں بن سکتے اور ان کے لیے بہتر کردار ادا نہیں کر سکتے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ بلوچستان کے اندر آنے والے دنوں میں بھی کوئی ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ کوئی بالکل مستحکم اور فاطمہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن عمومی جو پرسیپشن ہے جو ہمیں بھی فیل ہوتا ہے بینگ اے جرنلسٹ, اور آپ چونکہ وہاں موجود رہتی ہیں ان کے ساتھ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن اونرشپ کس نے دینی ہے اور کس نے آن کرنا ہے؟ ان لوگوں کو ہی تو لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا ہے, اور ان کے اپنے ووٹر ان سے نالاں نظر آتے ہیں. وہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنے ذاتی مفادات کے اوپر تمام پورے حلقے کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس چیز سے ہم کب باہر نکلیں گے, اس رویے سے کب باہر نکلیں گے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی کہ ووٹر خود نالا نظر آتے ہیں, اسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو سیاسی نمائندے ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز ہونا چاہیے, اور خاص کر جو ووٹر گروپ ہے, یہ کمیونٹی ہے, اس کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اپنا عوامی نمائندہ چن رہے ہیں تو انہیں کس لیول پہ اپنے لوگوں کے جو انتخاب ہے اس کو دوبارہ جو ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, کہ اگر ایک نمائندہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی توقعات میں پورا نہیں اترتا تو آپ پھر اگلی بار انہیں ووٹ نہ دیں. کیوں بار بار ریپیٹڈلی ہمارے پاس ہر ٹینیور میں ریپیٹڈلی وہی نمائندے آتے ہیں, اور وہی لوگ جو ہے جب آ کر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ووٹر بار بار نالا نظر آتے ہیں, اور پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر 2.5 سال کے بعد حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ یہ بات کہ جو ہے وہ سول حکومت اور عسکری حکومت کی انوالومنٹ جو ہے یا وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, تو یہ چیز غلط ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. عسکری حکومت کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ابھی یہ 27 دنوں کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ عسکری حکومت نے جس طریقے سے بارڈرز کا کنٹرول سنبھالا ہے, سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے, تو سول اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو سول ممبران ہے, جو ان کا کردار ہے, جو پالیسی سازی ہے, جو لیجسلیشن ہے, وہ اس کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے, بالکل کام کرنا چاہیے. سلمان, آپ چونکہ ڈیجیٹل پہ آپ کا بڑا فوکس ہے, آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, اور خود آپ سوشل میڈیا پی ٹی آئی بلوچستان کے ہیڈ بھی ہیں. ٹرینڈ سیٹ کرنے ہوں بلوچستان کو کی جو ٹورزم کے حوالے سے بات کرنی ہو, اس میں آپ شانہ بشانہ نظر آتے ہیں, بڑے ایکٹیو بھی ہیں.
دوسرا 5th جنریشن وار، چونکہ سب سے بڑی تھریٹ ہے اس وقت. 64% ہماری یوتھ ہیں کل آبادی کے، اور 35% وہ نوجوان ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں یا انٹرنیٹ یوزرز ہیں. اس وار کو روکنے کے لیے، اور خاص طور پہ چونکہ اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ بلوچستان ہے، وہاں سے بلوچستان کے نام پہ بہت سارے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں؟ اور آپ ظاہر اس پہ کنٹریبیوٹ آلریڈی کر بھی رہے ہیں، لیکن ان 27 دنوں کے بعد آپ کو کیا ڈیفرنس نظر آیا، اور آپ مزید اس میں آپ اپنا کنٹریبیوشن کس طرح دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے ظفیر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں موقع دیا، اور ساتھ ہی K21 کا بھی بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے سوال پوچھا، بالکل کئی سالوں سے جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنا ہوش سنبھالا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بلوچستان کو لے کے ایک بڑا نیگیٹو پرسیپشن پایا جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے پوری ایک ٹیم بنائی جو بلوچستان کے ریئل فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کریٹو گرافکس کے ذریعے ہم نے اس کو نشر کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو مس پرسیپشن سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے وہ کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ہمارے ہمسایہ ملک یعنی انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، جو باہر ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، جو بظاہر دنیا کے سامنے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کا حصہ ہیں اور وہ ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بٹ ایسا نہیں تھا. اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بلوچستان میں یہ ہے کہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں، جس میں انٹرنیٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انٹرنیٹ ہوگا تو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ شعور پیدا ہوگا. تعلیم کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ جو نوجوان غلط استعمال ہو رہے ہیں وہ ایسا مس پرسیپشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں. جب انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی آ جائے گی اور ہمارے صوبے میں تعلیم جو ہے وہ آ جائے گی اور ڈیجیٹل میڈیا کی ایڈوکیسی پروگرام ہم انشاءاللہ آنے والے مہینے میں انشاءاللہ ہم جنوری میں اس پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ایڈوکیسی، اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ سوشل میڈیا میں استعمال کرنا کتنا لازمی ہے اور انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کتنی لازمی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ ہماری بلوچستان کی جو ینگ یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ رہے گی تو وہ جو ہے وہ اس حوالے سے بلوچستان کو ڈیفینڈ بھی کر سکے گی اور جو اصل حقائق ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ لا سکے گی. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اصل حقائق سامنے رکھنے کے لیے جو نوجوان ہیں ان کا انٹرنیٹ یوزر ہونا اور اس میں ایکسپرٹیز ان کی ہونی بہت ضروری ہے، تاکہ جو صحیح معنوں میں بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ نوجوان سامنے آئیں اور دنیا کو بتائیں کہ بلوچستان کتنا پرامن ہے، بلوچستان کے عوام کتنے مہمان نواز ہیں، اور وہ کس طرح پاکستان سے اور انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. عارف رین صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل. عارف بھائی، معذرت آپ کی آواز پہلے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. امن و امان کی بحالی کے لیے بلوچستان کا نوجوان کس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفیر، سے پہلے شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے بلوچستان کے ورکشاپ اور بلوچستان سے منعقدہ تقریب کو اور ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے. آپ کی چینل اور آپ نے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان کا جب اب نام آتا ہے تو ایک چھوٹا صوبہ اور ایک محروم صوبہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھا جائے تو بلوچستان جو ہے پاکستان کا بہت بڑے رقبے کا ایک صوبہ ہے. ہاں یہ آبادی کے ضلع سے بھی کم آبادی والا صوبہ ہے، لیکن اس میں کیونکہ علاقے دور دراز ہیں، بنجر ایریاز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو اٹھانے میں. پاکستان میں سب سے بڑا جو معدنیات کے ذخائر ہیں وہ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں. اللہ نے ایک ایسا خوش نصیب صوبہ اس ملک کو دیا ہے جس کو اگر بہتر طریقے سے اچھی نمائندگی سے دیکھا جاتا اور پاکستان کی بالکل ٹھیک. عارف آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں نوجوان کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. قدرتی وسائل سے مالا مال یہ صوبہ ہے، اس کو کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو، وہاں انویسٹمنٹ آئے، وہاں پہ انویسٹرز آئیں، لیکن وہاں کے جو نوجوان ہیں، آپ جیسے جو نوجوان ہیں، آپ چونکہ یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ کتنے پر امید ہیں اور کتنے ایکٹیو ہیں؟ میں اسی چیز کی طرف آ رہا تھا. میں شروع سے آپ کو چیزوں کو تمیز باندھ کے بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے نوجوان جو ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں الحمدللہ. جہاں تک تعلیم نہیں بھی مل سکی تو وہ اس لیے بھی میں آپ کو ان کو پڑھا لکھا زیادہ کہوں گا کیونکہ وہ محرومیوں کے باوجود
انہوں نے اپنی مددات کے تحت اپنے چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کیے اور اپنی تعلیم کو پورا کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا. تو وہ کون تھے؟ وہ بھی بلوچستان کے نوجوان تھے. میں کون، میرے جیسے کئی ایسے نوجوان جن کے پاس وسائل کی بہت بڑی کمی تھی لیکن وہ ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اسی طرح ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کا ایک دوسرا پرسپشن دکھایا گیا، ایک الگ چہرہ دکھایا گیا تھا، لیکن حقیقت میں بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی سر کی بازی لگانے میں بھی دیر نہیں کرتے، اور ان کی خواہش ہے کہ اس ملک میں وہ انقلاب آئے. اس ملک میں جو انقلاب آئے اس کا راستہ بلوچستان کے نوجوانوں سے گزر کے آئے. بلوچستان کے نوجوان اس ملک کے جھنڈے کو تھام کے اب بہتر فیوچر کی طرف قدم اٹھا چکے ہیں، جس میں سب سے بڑی نوید آپ کے لیے گوادر پورٹ ہے. گوادر سے لے کے بلوچستان کی ترقی شروع ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ پورے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے، جس میں سب سے اہم کردار بلوچستان کے نوجوان، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ کے سوشل ورکنگ کی سماجی اور بے شمار بے تحاشا سوشل ورکنگ کے لحاظ سے لے کر اور سیاسی سماجی سرگرمیوں سے لے کر وہ غیر رسمی سرگرمیوں سے نکل کے نوجوان اب مین اسٹریم پہ آ رہے ہیں. اور بالکل یہ بڑی خوشیان بات ہے کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں اور آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ باہر نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور وہ نمائندگی کر رہے ہیں، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، وہ لیڈ کر رہے ہیں بلوچستان کو، بلوچستان کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. بالکل جی کوئکلی پلیز. جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہماری جماعت کی قیادت نے کیا کیا، اس مرتبہ بلوچستان سے پورے پاکستان کا سیکرٹری جنرل مجھے لیا تھا اور مولا بخش عمر صاحب مرکزی صدر ہیں، سندھ سے ہیں. تو ہماری جو پارٹی نے پہلی مرتبہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی حکومتی جماعت نے بلوچستان سے لیڈرشپ کو اٹھایا اور پورے پاکستان میں اس کو متعارف کروایا. مطلب ہم نے پورے پاکستان بہت اچھی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جو تمام پارٹیز کو فالو کرنی چاہیے اور یوتھ کو نمائندگی دینی چاہیے. اس میں تھا جس کا تعلق نوجوان بلوچستان. بالکل بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی پولیٹیکل پارٹی نوجوانوں کو، خاص طور پہ چونکہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جھنڈے ضرور لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں، وہ ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن جب نمائندگی کی بات آتی ہے تو وہ سینئرز ان سے ٹکٹس لے جاتے ہیں اور اہم پوزیشنز بھی وہ لے جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو نوجوانوں کی جو نمائندگی ہے وہ بھرپور نمائندگی ان کو ملنی چاہیے. ماہی، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں پرسنلی بلوچستان میں ہم نے جو وزٹ کیا، وہاں پہ ہمارے اس ڈیلیگیشن کا جو حصہ تھیں خواتین پیورلی جو بلوچستان کی رہنے والی تھیں اور ایک آپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہیں. جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا وہ یہ کہ جتنی بھی شاید 7 یا 8 خواتین تھی بلوچستان سے، پڑھی لکھی، اور ان سے آپ کسی بھی ایشو پہ بات کر لیں جو شروع میں مہوش کہہ رہی تھیں کہ شاید پرسیپشن، تو وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے. ان کے ایکسنٹ میں فرق ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اردو بہت اچھے سے نہ بول پا رہی ہوں، لیکن ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو لاجکس ہیں اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی بہت اچھی اردو بولنے والا یا کوئی انگلش بولنے والا بندہ ان کے سامنے بیٹھ جائے تو وہ لاجیکلی کسی کو جیتنے نہیں دیں گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں یونیورسٹیز میں اور وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہیں. تو چونکہ معاشرہ بدلتا ہی خواتین سے، ایک ماں سے، تو ظاہر ایک خاتون ایک ماں کی حیثیت سے کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ چونکہ خود کراچی میں بھی خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں، بزنس ویمن جو آپ کے ساتھ ہیں، بلوچستان کی خواتین کو آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ ظفیر، جب میں گئی تھی تو میرا بالکل پرسیپشن ڈفرینٹ تھا خواتین کو لے کے، اسپیشلی بلوچستان کی. مگر جب پہلا ہفتہ گزرا اور اس کے بعد جس طرح ہم نے انٹریکٹ کیا اور چیزوں پہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ کسی بھی چیز میں وہ کم نہیں ہے ہم سے. اف وی کنسیڈر کراچی آئٹس تو بلوچستان کی خواتین بھی کسی بھی شعبے میں کم پیچھے نہیں ہے. بالکل اکیڈمیا سے بھی تھیں، جس طرح مہوش کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھیں، ڈفرینٹ. اور حیرت، مجھے کافی حیرت بھی یہ ہوئی کہ دے ور آل فارن کوالیفائڈ ایز ویل. جس طرح ہم کراچی کو لے کے، ایک ڈیولپڈ سٹی کو لے کے بات کرتے ہیں کہ ہم ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، ہم ایز اے مدر وی آر لوکنگ آفٹر دا ہاؤس آلسو، دین وی آر گوئنگ فار بزنس اپارچونیٹیز، ہر چیز، وہ کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں تھی. اینڈ جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا، ویژن تھا، وہ بھی بہت ہی ویسٹ ایز ان یو سے کہ اوپن تھا. ہم ان سے جب ڈسکشنز ہوتی تھی تو وہ خیالات جو ہم ایز ان کراچی آئٹس کرتے ہیں یا پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی بھی اس میں کسی چیز میں کمی نہیں تھی. تو اٹ واز اے گڈ 27 days جب ہم نے ان کے ساتھ رہ کے گزارا.
تو میں اس پہ بالکل وہ نہیں کروں گی کہ ان کو اردو نہیں آتی یا انگریزی نہیں آتی. انفیکٹ دے ہیو فورن ایکسنٹ آلسو. نہیں انگلش میں بہت اچھی ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں نا اردو ان کے ایکسنٹ میں فرق ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں کہ بلوچستان میں کہتی ہوں کہ ٹیلنٹ بھی بہت ہے, نالج بھی بہت ہے, اسکل سیٹ بھی بہت ہے. ویل آئی ایز اے چیمبر اگر میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں بزنس کمیونٹی کو, تو وہاں ہمیں صرف اب بزنس اپورچونیٹیز بھی ڈھونڈنی ہے, کرنی ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں, ہم نے 27 ڈیز میں وہاں دیکھا کہ چیلنجز کون سے ہیں, کس طرح کے ہیں, پولیٹیکل سچویشن کیا ہے. اب ہم نے اس میں جو ہو چکا ہے پاسٹ میں, اس پہ ہم نے وہ سیکھ لیا, کر لیا, چیلنجز کو دیکھا. گوئنگ فارورڈ وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. اور جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں بارڈر مینجمنٹ کی, بارڈر ڈیولپمنٹ, جو ہم نے خود دیکھا, بیکاز ایز اے بزنس ویمن اینڈ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے چیمبر کو, میں ان اپورچونیٹیز کی بات کروں گی. جب ہم بارڈر پہ گئے تو جس طرح کی وہاں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, گوادر میں گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کیا اپورچونیٹیز ہے. سو آئی اسٹرانگلی بلیو ان پرائیویٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپس. اور جب آپ جاتے ہو تو سینگ از بلیونگ. جب میں آج گوادر کپل آف ٹائمس جا چکی ہوں ان 3-4 سالوں میں, ایوری ٹائم آئی گو دیر از اے ڈیولپمنٹ, دیر از اے مور اپورچونیٹی for us to explore. And I'm not only talking about Gwadar, میں سمجھتی ہوں کوئٹہ and other cities also have opportunities. جب میں واپس آئی ہوں تو I think there's a lot of opportunity to work on the academia education side. اس پہ میوش بھی اگری کریں گے. بالکل ایسے ہی. آپ سے خاص طور پہ میں چونکہ بزنس کی بات ہو رہی ہے, اپارچونیٹیز کی بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ آپ ڈیولپمنٹ کے والے سے اسپیشلسٹ بھی ہیں, اور بزنس ڈیولپمنٹ ذرا انویسٹر بلوچستان کا یا خاص طور پہ گوادر کا, کوئٹہ کا, یا کس چمن کا, ایون باقی جو ایریاز ہیں ان کا کیوں رخ کرے گا, اور کیا چیز ہے اس وقت جو اس کو موٹیویٹ کرے گی. اور چونکہ آپ کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, آپ نے یہ موٹیویٹ کر کے انویسٹمنٹ کو وہاں لے کے جانا ہے. تو بتائیں ہمارے ناظرین کو کیسے یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ظفیر, میں جس ادارے کے ساتھ کام کرتی ہوں, ورلڈ بینک کے توسط سے وہ پروجیکٹ ہے گورننس اینڈ پالیسی پروجیکٹ, اور راشد رزاق صاحب, میں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ, ہم لوگ مل کر انویسٹمنٹ جو ہے پروموشن اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. جو یہ ڈیفائن کرے گی کہ یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انویسٹر نہیں آ رہا, ہم اس کو کیسے میٹیگیٹ کریں, ایک چیز. اور دوسرا, ہم ایک اور چیز پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ صوبے سندھ ہے یا کے پی کے ہے, وہ ہم سے کافی آگے ہیں, پنجاب, وہ یہ ہے ون ونڈو آپریشن. جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا پیکج ہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بلوچستان جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے, اور اس میں انویسٹرز کے لیے نہ صرف بہت سارے پیکیجز متعارف کرائے جائیں گے, بلکہ ان کے لیے بہت سارے لاز میں جو ہے وہ نرمی برتی جائے گی. تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی بھی کچھ انسٹرکشنز ہیں کہ ریگولیٹری جو فریم ورکس ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ہم کہاں کہاں انویسٹرز کو جو ہے تھوڑا ایز دے سکتے ہیں. تو اس پہ کام کیا جا رہا ہے. ہم نے اس میں انوالو کیا ہے انٹرنیشنل اداروں کو جو کہ سیکٹر کی پروفائلنگ کر رہے ہیں کہ کہاں کس ادارے میں کس سیکٹر میں زیادہ پوٹینشیل ہے, اور وہ ساتھ ہی ریگولیٹری میپنگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھی بات ہے. آپ کے ادارے سے اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے, جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, کراچی کی بزنس کمیونٹی دیکھ رہی ہے خاص طور پہ, ان کا بھی تعلق چونکہ بزنس کمیونٹی سے ہی ہے, تو وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ویب سائٹ یا؟ بالکل, گورننس اینڈ پالیسی پروجیکٹ کی اپنی ویب سائٹ ہے, لیکن بیسیکلی ہم کام تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے کرتے ہیں. صحیح. تو کوئی بھی ہمیں اپروچ کرنا چاہتا ہے وہ تھرو گورنمنٹ آف بلوچستان, جی نہیں, تھرو گورنمنٹ آف بلوچستان پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. لیکن جی پی پی کے نام سے, گورننس اینڈ پالیسی پروجیکٹ کے نام سے ایک اپنی ویب سائٹ موجود ہے جہاں پہ اپڈیٹس ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہو گیا. اب عارف, آپ لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس, آپ کمنٹ کیجیے گا پلیز. جی بالکل ظفیر, میں اس میں لاسٹ کمنٹ یہی کروں گا کہ جس طرح اس وقت نیشنل ورکشاپ بلوچستان چل رہی ہے اور جس کی توسط سے آج ہم یہاں پہ بھی سارے اکٹھے ہیں, آج الحمدللہ آپ نے ہمارے کولیگز ہی ہمارے سامنے اکٹھے کیے ہیں, ہم سارے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کو ہم نے دیکھا اور سنا تو بڑا اچھا بھی لگا. اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو یہ نیشنل ورکشاپ ہے, میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. نیشنل ورکشاپ بلوچستان جو جس طرح چل رہی ہے اور پورے پاکستان سے لوگوں کو لا کے بلوچستان سے, اور ان کو بلوچستان کے تمام وسائل کے بارے میں اور مسائل کے بارے میں جی بالکل
किस तरह से आगाह किया जाता है और वो लोगों को सारी चीजों का पता चल जाता है कि ठीक है, पहले 10 सेकंड है आपके कौन सी पास गलतियां हुई जी। थी और अब कौन सी चीजें हम ठीक करने जा रहे हैं। तो ये 12 कोर की जानिब से हम शुक्रिया अदा भी करते हैं 12 कोर का, हमारी पाक आर्मी का, कि जिन्होंने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म फराहम करके बलूचिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें, लोग आए यहाँ पे, लोग आए अपना बलूचिस्तान को यूटिलाइज करें, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाएं, यहाँ पे बिजनेस करें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आरिफ, आपका पॉइंट आ गया। सलमान, लास्ट पॉइंट आपका, किस तरह फिफ्थ जनरेशन वार पे हमने पहले भी बड़ा जबरदस्त हमारी यूथ ने मुकाबला किया, आप बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ पे डिजिटल मीडिया को लीड भी कर रहे हैं, लास्ट 30 सेकेंड आपके पास। मैं लास्ट कमेंट करूंगा। देखिए, नौजवानों का जो किरदार है वो बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह से आपने कहा, और आर्मी चीफ और वजीर आजम इमरान खान का मुत्तफिका ये बयान है कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि नौजवान यहाँ का तरक्की करेगा तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा। और वो यहाँ पर लास्ट में ये कमेंट करूंगा कि यहाँ पे डिजिटल मार्केट्स जो है वो ओपन होनी चाहिए। उसके लिए मैं खुद भी अपनी एंड से कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जितने भी आपके इस K21 के तवज्जुह से जो भी सुन रहे देख रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि डिजिटल मार्केट्स की बहुत यहाँ पे पोटेंशियल है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में आप आए और यहाँ पे डिजिटल मार्केट जो है वो खोले। जिस तरह डिजिटल मार्केट खुलेगी, लोग सोशल मीडिया पे आएंगे, उनको हम आहंगी होगी, फिर हम फिफ्थ जनरेशन वॉर के लिए तैयार भी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ आपका शुक्रिया, और माविश आपका बहुत शुक्रिया, माहिन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम पिछले प्रोग्राम में भी और आज भी हमने कोशिश की, और इंशाल्लाह ताला ये कोशिशें हमारी जारी रहेंगी। जिस तरह 12 कोर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, बलूचिस्तान में अमन अमान की बहाली के लिए काम कर रही है, और बलूचिस्तान हुकूमत इसमें अपना मिसाली किरदार अदा कर रही है। जब तक सिविल सोसाइटी, मीडिया, वकला, डॉक्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी और तमाम लोग, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और यूथ अपना किरदार अदा नहीं करें, माशरे तरक्की नहीं कर सकते। और अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान, ख़वातीन हों या मर्द हों, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि दुश्मन जो साजिश कर रहा है उसको नाकाम बनाना है एजुकेशन के ज़रिए, और एजुकेशन ही वो वाहिद हथियार है जिससे हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि डिजिटल का दौर है और फिफ्थ जनरेशन वार का दौर है, इसमें चूँकि फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए परसेप्शन चेंज किए जाते हैं और चीज़ों को बिल्कुल उनकी जो परसेप्शन है उससे हट कर बयान किया जाता है। बलूचिस्तान के वाले से माजी में ऐसा होता रहा, लेकिन अब नहीं होगा, चूँकि अब बलूचिस्तान के नौजवान खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान की तरक्की के वाले से उनको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए और ख़ुद बलूचिस्तान वालों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम भी अपना हिस्सा डालते रहेंगे। चूँकि हर शख्स अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेगा तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।